والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا کہتے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ کہتے خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گلوخا شہدائے گلجو قبا امداد کن، اور ظہور نور یزدانی خدا کا دوسرا نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین گیلانی۔ حضرات یہ 100% سچ ہے کہ خدا شاہی نے رومالات لٹائے مدینے میں، خدا شاہد ہے رومالات لٹائے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور دنیا میں قابل احترام ہے کتنے لوگ، دنیا میں قابل احترام ہے کتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات۔ حضرات 5 منٹ کی ویڈیو کو آپ میری ملاحظہ فرمائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے دور پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ حضرات اس دنیا کے اندر آپ گھوم کے دیکھیں، امریکہ میں گھوم کے دیکھیں، پاکستان میں گھوم کے دیکھیں، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، موریشس، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، یورپ میں گھوم کے دیکھیں، اور گھومنے کے بعد ایک عیسائی یہودی کا دامن پکڑ کر کے کہو، اے عیسائی جناب ذرا یہ بتائیے کہ رب کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ ذرا توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی، اور محمد سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عیسائی کا دامن پکڑے اور عیسائی سے کہیں جناب ذرا یہ بتائیے کہ رب کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو بے ساختہ عیسائی کہے گا کہ رب کے بعد سب سے بہتر تو عیسیٰ ہے۔ ایک یہودی کا دامن پکڑو اور یہودی سے کہو، اے یہودی جناب ذرا یہ بتائیے کہ رب کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو یہودی کہتا نظر آئے گا کہ رب کے بعد سب سے بہتر تو موسیٰ ہے۔ اور جس نبی کے فالوور کو اور جس نبی کے ماننے والوں کو دعوت تھام کر کے کہو گے کہ رب کے بعد سب سے بہتر کون ہے، تو آدم کا ماننے والا آدم کو کہے گا، شیش کا ماننے والا شیش کو کہے گا، حضرت زکریا کا ماننے والا حضرت زکریا کو رب کے بعد سب سے بہتر کہے گا، حضرت نوح کا ماننے والا حضرت نوح کو رب کے بعد سب سے بہتر کہے گا، حضرت ابراہیم کا ماننے والا حضرت ابراہیم کو رب کے بعد سب سے بہتر کہے گا، حضرت اسماعیل نبی اللہ کا ماننے والا حضرت اسماعیل نبی اللہ کو رب کے بعد سب سے بہتر کہے گا۔ اے ملت کے نوجوانوں، اس ہندوستان میں سیکولر لوگوں کے مزاج کو دیکھو اور ہندوستان کے لوگوں سے کہو، اے ہندوستان میں بسنے والوں ذرا تم یہ بتاؤ کہ رب کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو ملت کے نوجوانوں یہ اہل سیاست کہیں گے کہ رب کے بعد سب سے بہتر تو گاندھی ہے، سب سے بہتر تو نہرو ہے، سب سے بہتر تو پٹیل ہے۔ ملت کے نوجوانوں ان قرب و جوار آگرہ اور قرب و جوار کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں سے کہو گے اور ان سے احمد شاہ میں آنے والے آگرہ قرب و جوار کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں سے کہو گے کہ رب کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو یہ نوجوان کہیں گے نہ تو گاندھی سب سے بڑا ہے، نہ نہرو سب سے بڑا ہے، نہ پٹیل سب سے بڑا ہے۔ ملت کے نوجوانوں یہ نوجوان بحیری کے امام کی زبان میں کہیں گے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے۔ قرآن کی ایک آیت سنو
یوسف آرہ دینا اِذَا بِقَمِيصِهِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لے جاؤ میری قمیص کو اور ڈال دینا میرے باپ کے چہرے پر تو ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے جا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کے جبہ شریف کا عالم کیا ہے؟ مشکاہ شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 374 7-10-11 پر ہے۔ حدیث کا ترجمہ سنو۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ پیارے نبی کا جبہ حضرت عائشہ کے پاس تھا۔ جب حضرت عائشہ کا انتقال ہو گیا تو وہ جبہ میں نے اپنے پاس رکھ دیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ جبہ میں نے اپنے پاس رکھ دیا۔ پیارے نبی اس جبہ کو پہنتے تھے اور میں کیا کرتی تھی؟ اگر مدینہ شریف میں کوئی بیمار ہوتا تو پیارے نبی کا جبہ شریف چھو کر کے اگر کسی مریض کو پلا دیتی تو مرض ہی دور ہو جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جب ہمارے نبی کا جبہ ایسا ہے تو وہ جبہ والا ہمارا نبی کیسا ہوگا؟